اور پشاور لیے چلیں گے آپ کو AIG CTD شوکت عباس اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Gentlemen, thank you very much for being with us in a very short notice. آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس سلسلے میں کی جا رہی ہے کہ آپ کو جو پشاور میں ایک بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا پولیس لائن میں، اس کی انویسٹیگیشن کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ آپ کو کچھ دی جائے. اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بریف کیا گیا ہے. اس پہ جو وقتاً فوقتاً کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل پریس کو ضرور بتایا جائے، اس لیے کہ نہ صرف صوبہ بلکہ پورا ملک اس واقعے پر غمگین ہے، کنسرن ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز سب کے سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ اس واقعے کو ورک آؤٹ کیا جائے اور اس کے تمام کرداروں کو پکڑا جائے اور تمام کرداروں کو پکڑ کے عدالتوں کے ذریعے سزا دلوائی جائے. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے جو آپ سے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے ایک کائنڈ آف بریک تھرو ہے. جو پہلے سے پروگریس ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم آگے بڑھے ہیں. انویسٹیگیشن ایک بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. اس میں افسران کی محنت، اللہ کا فضل شامل ہو تو انچ بائی انچ اس میں موومنٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور تمام کی تمام پولیس کے ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز سب کے سب چونکہ ورڈ بھی ہے، کنسرن بھی ہے، تو جب بھی کوئی میجر بریک تھرو ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے. تو میں آپ کی خدمت میں آج کی جو ہماری طرف سے ایک سٹیپ لیا گیا ہے، ایک بریک تھرو آیا ہے کسی حد تک، وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ جو ہے 30 جنوری کو ہوا تھا اور اس میں 84 شہید ہوئے تھے. 82 پولیس والے تھے اور 2 سویلینز تھے اور 233 لوگ زخمی ہوئے تھے. اس میں آپ کو سب معلوم ہے کہ اس کے واقعے کے فوراً بعد تمام کے تمام ادارے حرکت میں آئے اور شب و روز محنت کی. اور آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس کیس کے ماسٹر مائنڈ کو اور جو سوئسائڈر تھا اس کے ہینڈلر کو ٹریس کر لیا ہے. ابتدائی تفتیش سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اب اسٹیپ کئی اگر ڈاؤٹ بھی تھا نا پہلے، تو اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ سوئسائڈ اٹیک تھا. بہت ساری سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر بہت ساری باتیں ہوئیں، تو ناؤ اٹ از سائنٹیفکلی پرووڈ کہ اٹ واز سوئسائڈ اٹیک. سوئسائڈر کا جو ٹریک تھا آنے کا، اس کو پولیس نے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تعاون سے تقریباً 300 کیمروں کی مدد سے اس کو بیک ٹریک کیا ہم نے. اس پہ ڈیجیٹل فورینزکس کی اور جیو فینسنگ کی ہیلپ لی گئی اور ہم اس کا جو سوئسائڈر تھا اس کے ہینڈلر اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے. پتہ یہ چلا ہے اب تک کی تفتیش سے کہ یہ واقعہ جو ہے TTP کی الائیڈ تنظیم جماعت الاحرار نے کی ہے اور اس کی پلاننگ افغانستان میں کی گئی. آج جو ہم آپ کے سامنے ملزم پیش کریں گے یہ بھی ایک پوٹینشیل سوئسائڈ بامر ہے. یہ ٹرینڈ ہے اور سوئسائڈ بامبنگ کی اس کی ہسٹری ہے. اور اس واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ اس واقعے میں سمجھلے سیکنڈ ارینجمنٹ تھا کہ اگر پہلے والا سوئسائڈر جو ہے اف ہی فیلز تو اس کو لانچ کیا جائے گا. اس ملزم کا نام جو ہے امتیاز خان عرف تورا شپا ہے اور
یہ زاؤ شونکڑے کے رہنے والا ہے، شونکڑے کے، اور اس کو جو ہے سی ٹی ڈی نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تعاون سے گرفتار کیا ہے۔ اس کا ہینڈلر جو ہے جب وقوع پہلا والا سوئسائڈر اس کو کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کا ہینڈلر اس کو یہاں سے لے کر غائب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سوئسائڈر ہے اس کا تنظیمی نام کاری ہے، اور یہ جو ملزم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس نے اور اس کاری جو بلاسٹ میں مارا گیا، سوئسائڈ بلاسٹ میں، انہوں نے افغانستان کے علاقے قندوز میں ایک ہی مرکز میں ٹریننگ حاصل کی، وہاں پر 5-6 اور بھی سوئسائڈر ان کے ساتھ زیر تربیت تھے۔ یہ جو ملزم امتیاز اور کاری آپ کو یاد رہے، یہ وہ ملزم ہے جو بلاسٹ میں مارا جا چکا ہے۔ ان دونوں نے افغانستان میں کاری بصیر کے مرکز اختنکیہ میں ٹریننگ حاصل کی، اور یہ دے جسٹ اسنیکڈ انٹو پاکستان۔ یہ بھی پتہ چلا ہے تفتیش سے کہ ملزم امتیاز اور خودکش حملہ آور، اور یہ جو خودکش حملہ آور جو مارا گیا ہے، اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کا نام ہے غفار عرف سلمان۔ آپ کو پتہ ہے ان کے بہت سارے تنظیمی نیم ہیں، پر یہ 2 نام ہمارے سامنے آئے، غفار ایلیس سلمان۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو غفار عرف سلمان ہے وہ بروز وقوع سوئسائڈر جس کا نام تنظیمی نام کاری ہے اس سے رابطے میں تھا۔ اب ہم جو ہے تمام پولیس مل کر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس کاری کے ہینڈلر اور ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی جو اپ ڈیٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا۔ اب آپ لوگوں کی کوشچن جو ہے اگر کوئی ہے، یہ موسٹ ویلکم۔ ابھی تک تو آپ کے سامنے ایک ملزم اسی کو گرفتار کیا گیا۔ سر یہ بتا دیں کہ جو پشاور کا جو کلاس تھا اس میں سوسائڈر تھا، اور جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں اس کے ساتھ ہینڈلر بھی تھا۔ سوسائڈر کی بھی سر آئیڈینٹیفیکیشن بتا دیں، اور سیکنڈلی جو ہینڈلر آیا ہوا تھا موٹر سائیکل پہ اس کے ساتھ فوٹیج میں آیا ہوا، اس کی بھی سر اگر ڈیٹیلس ہیں وہ بھی بتا دیں۔ اس میں سر دوسرا بامبر آپ نے بتایا ہے کہ وہ بھی اگر یہ حملہ ناکام ہوتا تو اس میں سیکنڈ بامبر جو ہے وہ پھر اٹیک کرتا۔ تو سر کیا اس طرح کی اطلاعات تھی کہ اس حملے میں یہ دونوں جو تھے یہ آپس میں رابطے میں تھے؟ پہلی بات تو پہلا آپ کا کوشچن کیا تھا بلا جی؟ یہ سر جو پہلا بامبر تھا اس کا نام بتائیں، اور اس کا جو سہولت تھا اس کا بھی سر نام۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے جو بامبر ہے اس کا جو تنظیمی نام ہے کاری تھا، اور اس کا سہولت کار کا ابھی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، بٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ ہم، اور اس کو آپ اس وقت ڈسکلوز کرنے میں پہلے بھی جس طرح سوشل میڈیا پہ بے تحاشا آپ لوگ چیزیں چلا رہے ہیں، اس سے ہماری مشکلیں بڑھتی ہیں، آسان نہیں ہوتی۔ سر یہ بتائیں کہ جو واقعہ پیش آیا یقیناً ہم سب کو صدمہ ہے، اور اس کا جو اذان ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایکچوئل ذمہ داران کون ہے، کیونکہ اتنے حساس علاقے میں کوئی آنا اور پھر اس طرح بڑا واقعہ کرانا یقیناً بہت تشویش اور سوالات اٹھاتے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ گورنر نے آج الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے کہ صوبے میں واقعات جو بدمنی کے واقعات اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ پولیس مزید امپروو ہوئی ہے، تعداد بڑھ گئی ہے، فنڈ زیادہ ہو گئے، تو پھر واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ دوسرا سوال جو ہے، دیکھیں یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے اس پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہم سلو جاتے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو فکس کرنے جا رہے ہیں تو بطور انویسٹیگیٹر رسپانسبل پولیس آفیسر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کو میں پھانسی کے گھاٹ چڑھانے جا رہا ہوں،
تو اس کے لیے آپ کو کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے. آپ کو ایویڈنس کلیکٹ کر کے اس لیول آنا ہوتا ہے کہ وہ ڈاٹ ٹو ڈاٹ ملے اور irrefutable قسم کا ایویڈنس ہو, تاکہ کسی جگہ پر جا کے پروسیکیوشن فیل نہ ہو. اس لیے اس کو احتیاط کی جا رہی ہے. اور دس از پری میچیور ٹو سے کہ جی جس طرح اگین سوشل میڈیا پہ 101 کہانیاں ہیں کہ جی اس کے پیچھے یہ قوتیں ہیں تو وہ قوتیں ہیں. میرے پاس جس دن قوت کا ایویڈنس آ کے انشاءاللہ آپ سے شیئر کیا جائے گا. سوشل میڈیا پر نہیں جانے سر, تھوڑا سا گراؤنڈ کی صورتحال بتا دیں سر. واقعہ جب ہوا پشاور پولیس لائن سے, اس سے پہلے یہ حملہ ایک دن تو افغانستان میں ایک دن میں نہیں آئے, یہاں پہ آئے ہوں گے, کہیں ٹھہرے ہوں گے, کسی نے سہولت فراہم کی ہوگی, کوئی مقامی لوگ ہوں گے. کن علاقوں تک آپ کی رسائی ہوئی ہے؟ انویسٹیگیشن آپ لوگ تمام پہلوؤں سے کر رہے ہیں, کہاں پہ رکے, خیبر پختونخوا کے کن علاقوں سے یہاں تک آپ لوگ پہنچے؟ انویسٹیگیشن میں اب تک 1 مہینے سے زائد کا ہوا, کتنا کام پیچھے ہوا, اگر وہ شیئر کر دیں سر تھوڑا سا. کہاں سے اس کو یہ نیٹ ورک کہاں پر بیٹھ کر خیبر پختونخوا کی سرزمین پہ کہاں پر آئے تھے, کہاں سے رکے تھے, پھر پشاور پولیس لائن آئے, اس سے پہلے کتنی بار اس ایریا کا وزٹ کر چکے؟ اور سر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے کہ پولیس کے اندر سے کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں, اینی تھنگ لائک اٹ؟ دیکھیں جی, میں آپ کو جو آپ یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ڈیٹیلز کے کہاں سے آئے, کہاں چلے گئے, کہاں پہنچے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے ہینڈلر تک ہم پہنچ گئے ہیں. اگر آپ اس کا یہ پوچھیں گے کہ وہ ہینڈلر کون ہے, کس ایریا میں ہے, وہ اس کے لیے میں معذرت کروں گا, اس وقت ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اب الرٹ ہوتے ہیں. اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کرمنل ہوتا ہے وہ ہی از آلویز 2 steps ahead of law enforcement. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ پولیس میں سے کوئی ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے, بڑی تھورو انکوائری ہوئی ہے اس پر, اور بیکاز اٹس پارٹ آف انویسٹیگیشن, بڑی تھورو انکوائری ہوئی ہے. سو فار ہمیں پولیس میں کسی ایلیمنٹ کا نہیں اندازہ ہوا. ایک جو بات آپ نے کی ہے کہ اتنا بڑا یہ کیسے آ گئے, ظاہری بات ہے, کوئی اسی دن نہیں آئے, کوئی 4-6-10 دن پہلے آئے ہوں گے, رہکی بھی کی ہوگی. پر آپ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا شہر ہے, کتنا بڑا صوبہ ہے, اور پوری دنیا اس ٹیررزم کے خلاف لڑ رہی ہے. ہم جتنے بھی ہمیں وسائل ہیں, ہم ان وسائل میں میں فخر کرتا ہوں, میں کے پی پولیس کا حصہ ہوں. اس کے پی پولیس نے بڑی جانیں قربان کی ہے. چیلنج بڑا ہے, اس چیلنج کو ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں, کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. سر جو فوٹیج آئی ہے, آپ 300 کیمروں کا جائزہ لیا ہے, جو فوٹیج چلی ہے, آئی یہی خود کچھ حملہ آور ہے جو ناکوں کے رکھتے ہوئے اندر آیا ہے, جو پولیس وردی میں تھا, ہیلمٹ پہنے ہوا تھا؟ جی یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہی تھا کہ اس کے تو ڈی این اے میچ کر گئے نا جی, اس کے جو ٹریسز ہیلمٹ سے, اس کی یونیفارم سے, اس کی کپڑے سے, پھر اس کا ایک سر ملا, 2 ٹانگیں ملیں, موٹر سائیکل ملا, تو ڈی این اے پروفائل ان ساری چیزوں سے اٹھایا گیا. تو پی ایف اے سے لاہور سے جب اس کی میچنگ کرائی تھی, آل آف دیم میچڈ. سر اب تک کتنے گرفتاریاں اس کیس کے اندر ہوئی ہے اب تک آج کے دن میں؟ 1 گرفتاری ہوئی ہے. سر کیا کہیں گے یہ دہشت گرد جب اس نے خود کچھ حملہ کیا تھا, یہ پشاور آیا تھا, پشاور میں رہ بھی چکا ہوگا, اس کا جو دوسرا ساتھی آپ لوگوں نے پکڑا ہے یہ بھی پشاور میں اس کی گرفتاری ہوئی ہے, جس نے خود کچھ حملہ کیا تھا, اس کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے؟ یہ میں چند دن بعد میں بتا دوں آپ کو, چند دن ٹھہر جائیں. اب ویو گوٹ آل ڈیٹیلز, لیکن آپ کو نام بتائی جائے تو زیادہ بہتر ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ عام طور پر جی آئی ٹی جو ہوتے ہیں اس کا میکسیمم 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. پشاور دھماکے کے حوالے سے جو جی آئی ٹی بنی تھی اس کی ابھی تک اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر یہ دھماکہ پنجاب یا سندھ میں ہوا ہے تو اس کی 4 چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ابھی تک جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے, کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں میں. اور ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں, اور میں آپ کو کچھ یاد کرانا چاہوں گا. ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ویسٹرن ورلڈ اور ویسٹرن پولیس ہے. ان ٹرمز آف ریسورسز ان ایوری تھنگ دے آر ویری ایڈوانسڈ. لیکن آپ کو یاد رہے کہ وہ لوگ کم از کم 35 سال تک بھی ایک کیس کی تفتیش کرتے ہیں. ہمارے نوٹس میں ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں جس میں وہ تقریباً 35 سال تک تفتیش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جلدی ہوگا ٹریسز. صاحب یہ بتا دیجیے کون سے علاقے سے تعلق
सकता है और कौन से इलाके से आए पिशावर से? मैंने आपको भाई पहले भी बताया कि मैं किस इलाके से गिरफ्तार किया गया ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि ये शोंकड़े का रहने वाला आपको मैंने पहले बताया है और ये कंदूज के इलाके में वहाँ पर या ज़ेर तरबियत रहा है वहाँ पर। जी इम्तियाज़ है इसका। इस he was a suicidal bomber in waiting, you can say. एक मदरसे में वो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए थे और वो बाहर निकले अफगानिस्तान, उनको गिरफ्तार था। आप कह रहे कि इस बात से कि सिर्फ एक शख्स गिरफ्तार है, वो क्या देश क्या है? और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन आने वाला है, सीटीडी की तरफ से क्या हमेशा ने कितनी जो है ना खतरा है कि जो है ना यहाँ पर अमन को खतरा है जो कहा जा रहा है? अच्छा, पहली बात आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि जिसने आपको ये बताया है कि 2 थे और खैबर था और पासपोर्ट था, आप उससे पूछे जाके कि इसको कहाँ से पता चला है। मुझसे तो वो बात पूछे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ना देखें तो ज़्यादा मुनासिब है, जिसको शौक हो लेता जाके देख, लेकिन मेरी देख लें जी, इधर कर लें जी। थैंक यू वेरी मच जी, आप देख लें। पिशावर में पुलिस लाइंस में सान्या पेश आया था। पुलिस लाइंस हमले के मास्टरमाइंड और खुदकुश हमलावर के हैंडलर को ट्रेस कर लिया है। इस वाकये के हैंडलर को भी ट्रेस किया है। AIG CTD शौकत अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। उनका यह कहना था कि पिशावर पुलिस लाइंस धमाका कालादम TTP जमातुल अहरार ग्रुप ने किया। पिशावर पुलिस लाइन धमाके की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। इम्तियाज खान को CTD ने गिरफ्तार किया है। यह मुलजिम इम्तियाज और खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान के एक मरकज में ट्रेनिंग ली। मुलजिम इम्तियाज और खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान के एक मरकज में तरबियत ली। AIG CTD ये कह रहे थे कि खुदकुश हमलावर के मास्टरमाइंड का नाम गफ्फार उर्फ सलमान है।